بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و صلی اللہ رسول الکریم۔ میں سیف الرحمان کچھ خاص اور اہم خبروں کے ساتھ آپ لوگوں سے مخاطب ہوں۔ کچھ دن پہلے مراد سعید نے ایک میڈیا والوں کو بلایا تھا اور اس سے کچھ بات کی کہ مجھے 72 گھنٹوں کا ٹائم دیا گیا ہے اور 24 گھنٹے اس میں گزر چکے ہیں، 48 گھنٹے باقی ہیں۔ ان 48 گھنٹوں میں اگر وہ وعدے یا وہ باتیں پورے نہ ہوئیں جو میرے ساتھ کی گئی تھی، آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ سوات کے حالات ایک دفعہ پھر خراب ہونے کی طرف جا رہے ہیں، تو اس سلسلے میں مراد سعید نے کہا کہ پھر میں سڑکوں پر ایسے نکلوں گا کہ خود نہیں نکلوں گا، پشاور، ٹانگڈی، خان اور ایسے کراچی تک جاؤں گا، پورے پاکستان میں گھوموں گا پھروں گا اور لوگوں کو اس کے لیے نکالوں گا روڈوں پر کہ آخر ہمارے امن کو کیوں تباہ کر رہے ہیں اور کون لوگ ہیں جو ہمارے اس امن کو دوبارہ تباہ کر رہے ہیں۔ سوات میں ایک بھی گھر نہیں بچا جس سے 1-2 لاشیں نہ نکلی ہوں۔ ہمارے گھروں کو مسمار کیا گیا، تباہ کر دیا گیا، سب کچھ ہو گیا۔ اب اگر ہمارے ساتھ یہ انصاف نہ کیا گیا، نا انصافی کی گئی، تو پھر میں اس سلسلے میں روڈوں پر نکلوں گا۔ یہ تقریباً آج 72 گھنٹے اس کے پورے ہونے کو ہو چکے ہوں گے، تو دیکھتے ہیں۔ لیکن اس رات کو کچھ ایک واقعہ ہوا تھا، وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لوں۔ مراد سعید کے گھر کے سامنے یعنی اسلام آباد میں 2 بندے آئے تھے موٹر سائیکل پر، ساتھ میں اس کے مشین گن بھی تھی۔ تو کسی نے دیکھا ہے اور مراد سعید کو اس کا دوست ہے، اس نے کال کی کہ آپ کے گھر کے سامنے 2 بندے ہیں موٹر سائیکل پر اور مشین گن بھی اس کے ساتھ ہے۔ تو کیا وہ اس کا دوست، کیونکہ یہ شہباز گل کے ساتھ بیٹھے تھے، مراد سعید شہباز گل کے بارے میں بات انشاءاللہ ہوگی، تو وہاں سے اس کا دوست وہاں نزدیک پڑتا تھا، تو وہ دوست اس کے وہاں مراد سعید کے گھر جانے لگا۔ تو اس کے پہنچنے سے پہلے وہ کہہ رہے تھے کہ وہ بندے چلے گئے۔ اب کہاں چلے گئے؟ جن آنکھوں نے دیکھا ہے وہ کہہ رہے تھے کہ ریڈ زون میں داخل ہو گئے۔ اب ریڈ زون کی طرف صدر ہاؤس اور پی ایم ہاؤس بھی آتے ہیں، درمیان میں ناکے بھی آتے ہیں، پولیس والے بھی ہوتے ہیں اور ہر قسم کی سیکورٹی ہوتی ہے۔ تو ان لوگوں کو کسی نے روکا نہیں۔ اب کیوں نہیں روکا؟ یہ کون لوگ تھے؟ کس کے کہنے پر آئے تھے اور کیا کرنے آئے تھے؟ یہ ایک سوالات ہیں جو ہر آدمی کے زبان پر آج اس امپورٹڈ حکومت کے آنے سے ہر پاکستانی کے زبان پر 1 2 3 4 5 یا اس قسم کے سوالات ہیں جو بالکل جواب کہیں پر کسی سے بھی نہیں مل رہا۔ تو یہ ایک اچھی بات نہیں ہے۔ دوسری بات کہ اب مراد سعید بھی اس پر ایکشن لینے کے لیے تانے جائیں گے، ایک رپورٹ یا FIR درج کرائیں گے۔ پھر دیکھتے ہیں CCTV کیمروں میں بھی یہ محفوظ ہو چکا ہوگا کہ یہ کون لوگ تھے۔ پھر اگر ان لوگوں کو اگر گرفتار کر لیا گیا تو پھر تو پتہ چل جائے گا کہ کون تھے اور کیوں آئے تھے اور کس کے کہنے پر آئے تھے۔ نہیں بصورت دیگر تو بہت ساری چیزوں کا آج تک پتہ نہیں چل سکا، تو یہ بھی اسی گمنام کاتے میں چلے جائیں گے۔ اچھا، آزادی صحافت، اظہار آزادی یا ایک آزادی اظہار رائے، اس قسم کے سوالات آج کل بہت زیادہ اٹھنے لگے ہیں۔ اور ایک بات یہ ہے کہ ایک ہے آزادی اظہار یا اظہار آزادی، اور ایک ہے اپنی آزادی۔ ان دونوں میں سے تھوڑا بہت فرق ہے۔ جو آزادی ہے وہ ہم غیروں سے آزادی حاصل کرتے ہیں، اور جو اظہار آزادی ہے وہ پھر اندرونی آزادی ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں، باتوں سے، منہ کی آزادی، اظہار کرنا۔ تو اب اس میں جو ایک بات ہے، آزادی تو بس ظاہر تو ہم حاصل کر چکے ہیں، لیکن عمران خان کہتے ہیں کہ فی الحال ہم آزاد نہیں ہوئے، حقیقی آزادی ہم نے ابھی تک نہیں دیکھی۔
حقیقی آزادی کیا ہے وہ عمران خان ہمیں بار بار سمجھاتے ہیں، غلامی سے نکل کر آزادی ملتی ہے۔ عمران خان کہتے ہیں کہ فی الحال ہم غلامی کی زندگی گزارتے ہیں۔ اور کیا ہے، عمران خان نے کہا کہ میری قوم، میں ہمیشہ مطلب ہے جب بھی کہتا ہوں تو اسی غلامی سے آزادی کے بارے میں ہمیشہ کہتا رہتا ہوں کہ میں اپنے ملک کے لوگوں کو آزاد کروں، اور اسی کے لیے میں سیاست کے میدان میں آیا ہوں۔ اور اس نے ایک بات اور بھی کی، آج اظہار آزادی کا جو ایک سیمینار منعقد ہوا اسلام آباد میں، اس میں عمران خان نے خطاب کیا، تو اس میں جو ایک اور ویلاگ میں عمران ریاض کی باتوں کا وہ کروں گا، فی الحال میں عمران خان کی باتوں کا وہ کر لیتا ہوں اس سیمینار میں۔ عمران خان نے کہا کہ ہمیشہ میں نے اپنی غلطیوں سے سیکھا ہے، اور ان غلطیوں کے دوبارہ نہ کرنے کی وجہ سے میں آگے بڑھا ہوں۔ دوسری بات اس نے کہا کہ جب مشرف کی حکومت آئی تو مشرف نے ہمیں فائلیں دکھائیں کہ زرداری نے اتنا کرپشن کیا ہے، منی لانڈرنگ کی ہے، ملک کو نقصان پہنچایا ہے۔ نواز شریف نے اتنی کرپشن کی ہے، اتنا نقصان، اتنی منی لانڈرنگ کی ہے، تو اب اس کا ہم نے جو ہے نا انصاف کے ذریعے ایک اس سے یہ پیسے ریکور کرنے اور اس کو سزا دلوانی ہے۔ تو عمران خان نے کہا کہ پھر میں نے، کیونکہ میں تو آیا کرپشن کے خلاف، منی لانڈرنگ کے خلاف، ایسے ہتھ کنڈوں کے خلاف میں تو سیاست میں آیا اسی لیے تھا، تو میں نے مشرف کی حمایت کی۔ تو اس نے کہا کہ جب یہ حمایت میں نے کی تو بعد میں مجھے پتہ چلا کہ مشرف اقتدار کا بھوکا ہے، اور اس اقتدار کی بھوک کی وجہ سے انہوں نے ان دونوں کو NRO دیا۔ تو جب مجھے پتہ چلا کہ یہ تو اقتدار کا بھوکا ہے، اقتدار کے لیے آیا ہے، تو پھر میں نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا، اور یہ بالکل حقیقت ہے، سچ ہے۔ کیونکہ جب مشرف کی حکومت آئی اور جمالی صاحب کو ایز اے پرائم منسٹر کینڈیڈیٹ منتخب کیا، تو قومی اسمبلی میں عمران خان نے اس کا ساتھ نہیں دیا، اس کے PM کو ووٹ نہیں دیا۔ عمران خان واحد سیٹر تھے اس وقت، میوالی سے جیتی تھے۔ اس وقت عمران خان نے نہ چاہتے ہوئے بھی بنسبت مشرف کے زیادہ فضل الرحمان کو ووٹ دیا۔ آج فضل الرحمان اس کے بغض میں کہاں تک پہنچ چکے ہیں، لیکن یہ بات اس کو یاد کرنی چاہیے کہ مشرف کے مقابلے میں اس نے فضل الرحمان کو ووٹ دیا تھا، اور مشرف کے چاہتے ہوئے ہر قسم کی سپورٹ، وزارتیں اور یہ دیتے ہوئے عمران خان نے انکار کیا تھا، اور یہ ایک حقیقت ہے، آن دا ریکارڈ باتیں ہیں۔ دوسری بات اس نے عمران خان نے یہ کی کہ 74 تک جب ہم آزاد ہو گئے تو سن 1974 تک، یعنی پاکستانی لباس پہننے پر بھی ہم جب کرکٹ کھیلنے جاتے تھے تو پابندی تھی، یعنی یہ ایک غلامی تھی، غلامی کی بات کر رہے تھے۔ اس نے کہا کہ غلامی انسان کے اندر کمزوریاں اور احساس کمتری پیدا کرتی ہے، وہ اپنے فیصلے نہیں کرتے، وہ اظہار نہیں کر سکتا، وہ ایک اپنا قدم اپنی مرضی سے نہیں اٹھا سکتا، جو باہر سے انسٹرکشن آئیں گے وہی آپ کریں گے۔ تو عمران خان اس کے بارے میں کہہ رہے تھے۔ مزید کہا کہ کبھی مجھے آزاد میڈیا سے ڈر، خوف محسوس نہیں ہوا، کیونکہ کرپٹ لوگ ڈرتے ہیں اور خوف محسوس کرتے ہیں، جیسے نواز شریف، زرداری اور یہ لوگ۔ کیونکہ عمران خان نے یہ کہا ہے کہ جو گل کا معاملہ ہے، گل نے بالکل ایک فکرہ غلط کہا ہوگا، جو اعتراض آپ کر سکتے ہیں، لیکن اس کا مطلب تو یہ نہیں کہ آپ گل کے مقابلے میں اور لوگ جو ہیں، خواجہ آصف ہیں، آصف علی زرداری ہیں، نواز شریف ہے، شہباز شریف ہے، مریم نواز ہے، حمزہ شہباز ہے، فضل الرحمان ہے، سعد رفیق ہے، کیا ہے، الطاف، مطلب جتنے بھی ہیں، یہ تو انہوں نے تو مطلب عجیب قسم کی باتیں کی ہیں۔ شہباز گل کے اس کے مقابلے میں تو آٹے میں نمک کے برا، لیکن شہباز گل کو ایسا کوئی مار رہا ہے، الٹا لٹا کر، بہت سارے لوگوں نے ویڈیو بھی دی کہ ہوگی۔
اور ننگا کر کے مارا گیا، وہ تو آپ ٹی وی پر دیکھ بھی نہیں سکتے، نازک حصوں پر مارا گیا، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر اس ایک جملے سے عمران خان کے بقول گل کو اگر اتنی سزا ملتی ہے تو ان لوگوں کو تو کب کی سزائے موت دینی چاہیے تھی۔ تو عمران خان نے اس بارے میں بھی، اور پھر جب گل نے ایئر وائی پر یہ بیان دیا تو اس میں ایئر وائی کا کیا قصور ہوا، ایئر وائی کو کیوں بند کیا گیا، ارشد شریف کا کیا قصور ہوا، اس کو کیوں ملک چھوڑنا پڑا، صابر شاکر کا کیا قصور ہے، اس کو کیوں مجبور کیا ملک چھوڑنے پر، کیا یہ سب غدار ہیں؟ تو عمران خان نے اس پر افسوس کا اظہار کیا اور مزید کہا کہ نواز شریف اقتدار میں آتے ہی 3 سالوں میں 17 فیکٹریاں اس نے بنوائی، 17 فیکٹریاں۔ عمران خان نے پونے 4 سال میں ایک فیکٹری تو دکھائیں، کبھی فرق ہوگی، کبھی توشہ خانہ کے پیچھے بھاگتے ہیں، ابھی ممنوعہ فنڈنگ کے پیچھے بھاگتے ہیں، ابھی شہباز گل کے سے بیان نکلوانے کی لگے، اور تو کچھ ہے نہیں اس کے پاس۔ تو یہ جو ہے عمران خان نے کہا کہ یہ لوگ سیاست میں آتے ہیں پیسہ بنانے کے لیے، خدمت کے لیے نہیں آتے، ملک کی خدمت کے لیے نہیں آتے، یہ صرف اور صرف پیسہ بنانے کے لیے آتے ہیں۔ مزید اس نے کہا کہ میرے اندر جب میری حکومت آئی تو نیب میرے کنٹرول میں تھا نہیں، ورنہ 12-15 لوگوں سے میں اربوں روپے نکلوا لیتا، ڈور کہیں اور سے وہ ہو رہے تھے، کنٹرول ہو رہے تھے، کہیں اور سے ہل رہے تھے، بدنامی میری ہو رہی تھی۔ تو یہ کون لوگ تھے جو عمران خان بھی شکایت کر رہے ہیں اور ہر کوئی کر رہا ہے کہ ڈور ہلانے والے؟ عمران خان نے اس کا ذکر کیا ہے۔ مزید عمران خان نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں عمران خان نے جو بات کی کہ کسی کے لیے شہباز شریف بہتر ہوگا، کسی کے لیے نواز شریف ہوگا، کسی کے لیے زرداری، فضل الرحمان تو خیر اب محدود رہ گیا، یہ کسی کو اچھے لگیں گے، لیکن مجھے جو اس پر مجھے کوئی شکایت نہیں ہے، کسی کو کوئی بھی اچھا لگ سکتا ہے، لیکن مجھے اگر شکایت ہے تو وہ یہ ہے کہ کیا ان لوگوں کو یہ نہیں معلوم، اچھی طرح علم تھا کہ یہ سازش ہو رہی ہے، کیوں ہو رہی ہے، کہاں سے ہو رہی ہے؟ عمران خان نے اس کو روکنا چاہیے تھا، کیونکہ وہ روک سکتے تھے۔ کئی بار اگر وہ کہیں بھی کہ ہم نیوٹرل ہیں تو لوگ تاریخ میں لکھا جائے گا کہ آپ لوگوں نے اس کو نہیں روکا، آپ لوگ روک سکتے تھے، پیسہ چلا، آپ لوگوں کو علم تھا، آپ لوگوں کو یہ بھی معلوم تھا کہ ہم پر چوروں کی حکومت مسلط ہو جائے گی، یہ بھی آپ لوگوں کو معلوم تھا، کیوں نہیں روکا؟ یہ عمران خان بار بار کہہ رہے تھے۔ اس کے علاوہ عمران خان نے ایک اور بات کی کہ نواز شریف کو آنے کے لیے ایک میدان بنا رہے ہیں، نواز شریف آئیں گے، مجھے نااہل کریں گے، پھر نواز شریف اور مجھے دونوں کو ایک ہی طرح کے اہل کرا کے الیکشن میں چلے جائیں گے۔ تو کہتے ہیں کہ نواز شریف کا موازنہ میرے ساتھ کرتے ہیں، جو بالکل ناممکن اور غلط ہے، اور بالکل ہے بھی۔ کہاں نواز شریف اور کہاں عمران خان؟ ایک آدمی 2 گھنٹے بغیر کچھ دے کے تقریر کرتا ہے، ایک آدمی تھینک یو بھی دیکھ کر پڑھتا ہے، اتنی نالائقی۔ اب اس کا موازنہ تو آپ عمران خان سے نہیں کر سکتے، تو اس نے سچ کہا ہے۔ آخر میں عمران خان نے کہا کہ جو رجیم چینج اور یہ ہو گئی، اب یہ اس کا آخری سپیل چل رہا ہے، اور اس آخری سپیل میں، اس آخری ہتھ گھنٹوں میں ان کی کوشش ہوگی کہ مجھے مینس کیا جائے، لیکن اب عوام سے خوف ڈر کا بت نکل چکا ہے، اب لوگوں نے سڑکوں پر آنا سیکھ لیا ہے، اب اس کے اس ڈر اور خوف کو دوبارہ بوتل میں بند کرنا مشکل ہوگا اور مشکل ہے۔ لہذا ملک کی ترقی کے لیے، عوام کی خوشنودی کے لیے اگر کرنا ہے کچھ تو ایک ہی کام ہو جائے اس ملک میں، اور یہ واحد طریقہ اور واحد ذریعہ ہے۔ عمران خان کہہ رہے ہیں کہ ملک میں فری اینڈ فیئر، صاف شفاف الیکشن ہو جائیں،
صاف شفاف الیکشن ہوں گے، ملک جس کے ہاتھوں چلا جائے وہ قانون سازی کریں، ہر طرح کے وہ کر لیں، ایک آزاد حکومت فری ہینڈ دے، پھر دیکھتے ہیں ملک ٹھیک ہوتا ہے کہ نہیں۔ اور اگر آپ ڈور کسی اور کے ہاتھ میں، حکومت کسی اور کے ہاتھ میں، تو یہ پھر ملک کا حال ٹھیک کبھی نہیں ہوگا۔ ایک سائڈ پر تو صاف شفاف الیکشن نہیں ہو رہے، دوسرا ڈور کسی اور ہاتھ میں، تیسرا حکومت کسی اور کے ہاتھ میں، تو یہ کیسے ہو سکے گا؟ اس لیے ان سب کو ایک پیج پر ہونا چاہیے، صاف شفاف الیکشن، عدلیہ ادارے، طاقتور ادارے اور حکومت، یہ ایک پیج پر ہو، پھر دیکھتے ہیں کہ حکومت پاکستان کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ انشاءاللہ امید ہے اس آنے والے وقت میں صاف شفاف الیکشن بھی ہوں گے، بہترین حکومت بھی آئے گی، اور یہ ملک بھی ترقی کرے گا۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ عمران ریاض نے سیمینار سے خطاب کیا، سمیع ابراہیم نے، اس کا بھی کچھ وہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں گا۔ عمران ریاض نے بہت جذباتی تقریر کی ہے، تو برکہ وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں گا۔ خیال رکھیے اپنا، اس چینل کا بھی اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔